जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मुआवनत की। मैं खुद उनके पास हाजिर हुआ और उनसे कहा कि अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में और लोअर कोर्ट्स में हमारे जो रेवेन्यू के जो केसेस हैं 10-10 साल से लटके हुए हैं, और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उन्होंने उसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर। और आज मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस मीटिंग के नतीजे में मेरिट पर उन कोर्टों ने फैसले किए और आज कौमी ख़जाने में जो अरबा रुपए जो बिल्कुल मुअल्लक थे वो आज कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब, जो कि एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस हैं और उनकी रेपुटेशन इंतहाई शानदार है, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो मदद हमें मिली, मैं चाहता था कि आज मैं उनका इस फोरम के हवाले से शुक्रिया अदा करूँ और इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आइनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए हमें उनकी गाइडेंस मिलेगी और हमें इस हवाले से हमें उनसे जो मतलूबा मदद जो है वो गाइडेंस हमारे शामिल हाल रहेगी। जनाब स्पीकर, आज जो आईने पाकिस्तान में मार के हक में जो शानदार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और हिंदुस्तान से वो हमने कर्ज उतारे और बदले लिए कि शायद देखती आंख दंग रह गई, सुनते कानों को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम। और यकीन करें, मैं इस हाउस में खड़े होकर इस पूरे ऐवान की नुमाइंदगी करते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस मुल्क में जाते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है। मैं नाम नहीं लूँगा उस मुल्क का, वो मुनासिब नहीं है, इट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। मुझे याद है कि मैं उस मुल्क में को आज से कोई 1.25 साल पहले गया था, तो जो वाजबी जो इस्तकबाल होता है वो हुआ, और जो बातें वहाँ पर होनी होती हैं वो हुई। अभी मैं हाल ही में वहाँ पर गया, उसी मुल्क में, आंखों को यकीन नहीं आ रहा था जो मंजर मैंने वहाँ पर देखे। वही सरबराह थे जिन्होंने वाजबी इस्तकबाल किया, और वही सरबराह थे जो 10 कदम आगे बढ़कर मुझसे बगलगिर हुए। जनाब स्पीकर, वो मुझसे बगलगिर नहीं हो रहे थे, वो आपसे हो रहे थे, वो बिलावल भुट्टो से हो रहे थे, वो पूरे इस ऐवान से हो रहे थे, पूरी कौम से हो रहे थे। ये है वो पाकिस्तान की इज्जत जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से 4 चांद लगाए, लेकिन उसके लिए जुर्रतमंदाना फैसले हुए। ये जुर्रत किरदार का नतीजा है, ये इखलास का नतीजा है, ये बामी मुशावरत का नतीजा है, ये अल्लाह ताला पर अपना उसके ऊपर तकिया करने का नतीजा है। फजर के वक्त उसके हुजूर गर्दन झुकाकर दुआ मांगने का नतीजा है, दलेरी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सफारती महाज पर भी और अस्करी महाज पर भी वो इज़्ज़त दी है कि दिहाइयों में पाकिस्तान को इस तरह की इज़्ज़त नसीब नहीं हुई। लिहाजा इसी हवाले से मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ुमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें उसको हिस्सा बना रहे हैं, तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नहीं,
اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کا بھی اس میں مارشل آف دی ایئر فورس کا ذکر ہوگا. اس میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل آف دا فلیٹ کا ان کا ذکر ہوگا. اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر؟ اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں, اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہیں, اپنے غازیوں کو دن رات ان کو عزت دیتی ہیں. یہ بڑی جری قوم ہے, پاکستان کی بڑی عظیم قوم ہے. ہم اپنے ہیروز کو, اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں جناب اسپیکر. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو عمل جو ہے یہ اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے. میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے. اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی ایک دو اچھی باتیں کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا, وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ چار اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو, ہماگیر مشاورت نہ ہو, کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے, کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے. وی آر ویری ہیپی. اور بھی اس میں بڑھوتی آنی چاہیے اور وہ محنت کریں. لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر آج موقع نہیں, نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا, نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف ہوں. اس کے میں یہی وجہ جناب اسپیکر, یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کالا باغ ڈیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے, لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں, اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں. بلکہ جناب اسپیکر تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں. میں آج صرف ایک بات فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف کر دیں. دہشت گردی کا مقابلہ افواج پاکستان کر رہی ہیں, لا انفورسنگ ایجنسی جو صوبوں میں وہ بھی کرتی ہیں. آج دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے جناب اسپیکر؟ وہ ہمارے فوج کے جوان اور افسر. یقیناً باقی ساتھ پولیس ہے, ان کے سپاہی افسر, لیکن جب آپ تعداد گنتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت قربانیاں وہ ہمارے فوج کے افسران اور سپاہی دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کی رینجرز کی جو فوج ہے, اگین اے فیڈرل ایجنسی. جناب اسپیکر پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ KP ہے, چاہے وہ کل واقعہ ہوا اسلام آباد میں یا خدا نخواستہ لاہور میں یا کراچی میں ہوتا ہے, تو آپ کی افواج پاکستان فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں. ان کے تمام اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر وفاق 100%. رینجرز کی جو اپنا تنخواہیں ہیں ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر وفاق. میری یہ بڑے ادب سے گزارش ہے, I would rest my case here. Let's not sort of dilute the
happiness and joy of today's great amendments. میں سمجھتا ہوں کہ میں بلاول بھٹو صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا اور تمام ساتھیوں کی کہ ہم بیٹھیں گے علیحدہ، بیٹھ کے بات کریں گے، اور جہاں پر اپنا چاروں اکائیاں جو ہیں وہ نہیں مانیں گی، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، صوبے ہیں تو ہم ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر لائز آر سالویشن. اور میں یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، بیٹھ کے طے کریں گے. بے شمار معاملات ایسے ہیں. میں اب اگین فوڈ فار تھاٹ، کسٹم ڈیوٹی کا کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہے جو جاری ہوا وہ چل رہا ہے، which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. لیکن ہم ایک 4 اکائیاں ہیں، وفاق ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پھر سندھی ہیں، پھر بلوچی ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر پشتون ہیں، پھر اور دوسرے ہمارے گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہے. تو ہمیں مل کر اپنے دکھوں کو اور سکھوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے، مل کر خوشیاں بانٹنی ہیں، دکھوں کو ختم کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کروں گا جو کہ آج کی امینڈمنٹ کے لحاظ سے بھی بڑی موزوں ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جو فرمایا اور جو میں نے گزارشات کی ہیں اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان زندہ باد. جی شکریہ جی. کل کا سیشن the house is adjourned to meet again